اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وبه نستعين وهو خير معين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. صلی اللہ علیہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. رحمت اللہ علی محبیہم واللعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الذل الى قیام یوم الدین. دعا امام زمان علیہ السلام پہلے میں پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله تبارك وتعالى أيضا ومن ذريته داود وسليمان ويوسف وأيوب وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وكل من الصالحين. وقال الإمام المعصوم في الدعاء الافتتاح اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. محمد وآل محمد شہزادی کونین سلام اللہ علیہ، خاص طور پر ان کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور انشاءاللہ ان کی قبر مطہر کہ جو ظالمین کے ظلم کی وجہ سے مسمار ہوئی، ان کے فرزند جب تشریف لائیں تو اسے آباد کریں اور ہمیں ان کی زیارت نصیب ہو سکے انشاءاللہ. شہزادی کی عظمت پر ایک درود بھیجیں محمد والے. خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے شہزادی کے چاہنے والوں میں ہمیں قرار دیا ہے. اور اسے کیا ہو گیا پر دیگر نعرہ صلوات. شہزادی کونین کے چاہنے والوں میں پروردگار عالم نے ہمیں قرار دیا ہے. اور جمادی ثانی کا جو مہینہ ہے وہ شہزادی کے نام گرامی سے یوں منسوب ہے کہ شہادت 20 ماہ میں ہے اور تاریخ ولادت 20 ماہ میں ہے. آج شب ولادت ہے شہزادی کونین کی. دنیا کے بعض علاقوں میں آج روز ولادت ہے شہزادی کونین کا.
لہٰذا انتہائی مسرت اور انتہائی خوشی کے یہ لمحات ہیں، اور اللہ کا اس بات پر بھی شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق عطا کی ہے کہ ان خوشی کے لمحات میں میں آپ کے سامنے شہزادی کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ چونکہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی پہچان جو امام نے روایات میں بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے چل رہا ہے ان کے چاہنے والوں کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ یحزنون بحزننا ویفرحون بفرحنا، یہ کثیر روایات میں جملہ موجود ہے کہ ان کے شیعہ کی جو علامتیں ہیں اس میں سے ایک علامت، بلکہ یہ 2 علامتیں ہو جائیں گی، وہ یہ ہے کہ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے اور ہمارے غم میں غمگین ہو جاتا ہے، یہ شیعہ کی علامت ہے۔ تو لہذا جب اہل بیت اطہار کے گھرانے میں کوئی غم کا موقع ہوتا ہے تو ہم اپنی خوشی کی تقریب کو اس میں برپا نہیں کرتے، اور اسی طرح سے جب ان کے یہاں کسی خوشی کی کوئی محفل ہوتی ہے یا خوشی کا کوئی موقع ہوتا ہے تو مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے غم کو بھول جائے اور اہل بیت علیہ السلام کی خوشی میں شریک ہو جائے۔ آج کا دن جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا کے بعض علاقوں میں شہزادی کی ولادت کا دن ہے، اور آج ہمارے یہاں جو شب آئے گی وہ شہزادی کی شہادت اور شہزادی کی ولادت کے حوالے سے شب ہے۔ اچھا، یہی ایک اطمینان کی بات ہے کہ اللہ کے رسول آج راضی اور خوش ہوں گے۔ جب وہ راضی اور خوش ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں، ہم بھی ان کی خوشی میں خوش ہیں۔ حدیث میں ہے کہ حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت رکھنے اور بغض رکھنے کے سوا کوئی اور بھی چیز ہے؟ یعنی دین نام ہی ہے، محبت رکھیں ہم جن سے محبت رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور بغض رکھیں ان سے جن سے اللہ نے بغض رکھنے کا حکم دیا ہے، یہی کل دین ہے۔ موضوع جو مجھے آج دیا گیا ہے وہ شاید اناؤنسمنٹ بھی ہو چکا ہوگا، شہزادی کونین کے ہی بارے میں ہے اور ان کی زندگی سے کیا کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ اس کے جو مقدمات ہیں اس کو ہمیں طے کرنا ہوگا۔ ایک بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو اس بات کا اقرار ہمیں کرنا چاہیے کہ شہزادی کونین کی جو اصل معرفت ہے، ان کے فضائل کو درک کرنا جب وہ ناممکن ہے تو اسے بیان کرنا بطریق اولا ناممکن ہے۔ اصلاً ان کے فضائل کو درک کرنا، میں آیت اللہ وحید خراسانی کا ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ انہوں نے محرم کی مجلس سے خطاب کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں۔ انہوں نے فرمایا تھا اللہم صلی علی محمد امام حسین السلام کے بارے میں انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسین ابن علی کی حقیقی معرفت جو اللہ نے ان کو مقام عطا کیا ہے وہ درک کرنا عام انسانوں تو کجا انبیاء کے بس سے بھی باہر ہے۔ یعنی انبیاء بھی نہیں سمجھ سکتے کہ سید الشہداء کا اصل مقام کیا ہے، وہ انہوں نے محرم کی مجلس سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا۔ تو جب انبیاء کے بس میں نہیں ہے کہ سید الشہداء کی معرفت حاصل کر سکیں تو آج ان کا ذکر ہے کہ جو حسین کی بھی ماں ہے، شہزادی کونین ہے۔ لہذا حدیث میں ہے کہ ہی سر من اسرار اللہ تعالی، فاطمہ زہرا کی ذات اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اچھا، اللہ کا راز، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی کی جو حقیقی معرفت ہے سوائے سرکار ختمی مرتبت کے اور سوائے امیر المومنین کے کوئی درک ہی نہیں کر سکتا کہ شہزادی اقدس کا مقام کیا ہے۔ تو ہمارے دل، اور فقط ہمارے دل نہیں بلکہ کائنات عالم میں ہر مسلمان اور ہر وہ پاک فطرت انسان کہ جو شہزادی کے بارے میں مطالعہ کر لے، خود بخود اس کا دل جھکے گا شہزادی کونین کی بارگاہ اقدس میں۔ اور تعظیم میں اور احترام میں بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو زبان پر لانا بھی محال ہے، کہ زبان بھی اس میں یہ جرأت اور طاقت نہیں ہے کہ میں شہزادی کا بلکہ نام بھی لے سکوں بجائے کہ ان کے فضائل بیان کی جا سکیں، اس لیے کہ شہزادی
کہ نام میں وہ عظمت ہے کہ لہا تسعۃ اسماء عند اللہ تعالی. صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری جدہ فاطمہ زہرا کے 9 نام ہیں کہ جو اللہ کے پاس، یعنی اللہ نے ان کے نام رکھے. شہزادی کے نام اللہ نے رکھے، بلکہ جو ہمارے پاس مفہوم ملتا ہے روایات کا، ہر امام معصوم کا نام اللہ نے رکھا ہے خود اللہ کی جانب سے. اللہ نام رکھے اور بندہ نام رکھے، اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ اگر ہم نام رکھ لیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اسم با مسمہ ہو. اور ہمارے یہاں اسم با مسمہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے ایک نام رکھا، ضروری نہیں کہ اس نام کے جو میننگ ہے وہ اس بچے پر صادق بھی آ جائے. خود یہی لفظ صادق، جس کا نام صادق ہے تو کیا کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولتا؟ ہو سکتا ہے جھوٹ بولے. وہ جو ایک تھوڑا سا لطیفہ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص آیا دروازے پر اور اس نے کہا کہ میرا نام امیر خان ہے اور میرے باپ کا نام سلطان خان ہے اور میرے دادا کا نام عظیم خان ہے. اس نے پوچھا گیا کہ تم آئے کیوں؟ کہا کہ بھائی 2 وقت کی روٹی دے دو، میں بہت بھوکا ہوں. تو چاہے نام خود کا امیر ہو اور باپ کا نام سلطان ہو اور دادا کا نام عظیم خان ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہ نام ضروری نہیں کہ جس کا جو نام رکھا گیا اس کی زندگی میں ویسا ہی ہو جائے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ جس کا نام جو ہے وہ مثلا شجاعت پہ رکھا گیا ہو، شیر خان، چپکلی سے ڈرتا ہو، بالکل پاسبلٹی. تو جس کا جو نام رکھا گیا ہے ضروری نہیں کہ اس نام پر وہ اس کی ذات صادق بھی آ جائے. اس لیے کہ ہم نام رکھتے ہیں تو ہمیں جو نام اچھا لگ گیا وہ رکھ دیا ہم نے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے، لیکن اس پہ یہ گزارش کر دوں کہ حدیث معصوم میں کہ جیسے ہی بچے کی ولادت ہو تو اس کا پہلا حق جو اس کے باپ پر ہے، یعنی باپ کا فرض اور بچے کا حق، وہ یہ ہے کہ یحسن اسمہ، اس کا اچھا نام رکھے، اچھا نام رکھے. یہ اور بلکہ حدیث میں ہمارے پاس حدیث ہے، البتہ یہ آج کے میں سوچ کے نہیں لایا تھا کہ میں اسے بھی بیان کروں گا، لیکن اتفاق سے میری ڈائری میں لکھی ہوئی حدیث تو میں آپ سے یہ پڑھ بھی دوں کہ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا تھا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس نے کہا کہ مولا انا نسمی باسمائکم واسماء آبائکم، جب ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں تو یا تو آپ کے نام پر رکھتے ہیں یا آپ کے آبا و اجداد کے نام پر رکھتے ہیں. تو کیا فینفعنا ذالک، کیا یہ نام رکھنا ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے گا؟ کسی کا نام 5ویں امام کے نام پر محمد باقر ہو، کسی کا نام مثال کے طور پر سید الشہداء کے نام پر ہو، کسی کا نام سرکار ختمی مرتبت کے نام پر ہو، کیا یہ نام رکھنا اسے فائدہ پہنچائے گا؟ امام نے کہا فقال ای واللہ، خدا کی قسم یہ فائدہ پہنچائے گا کہ اگر تمہارے بچوں کا نام ہمارے ناموں پر رکھتے ہو. تو اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کی بھی عظمت ہے، اس لیے کہ یہ نام اللہ نے رکھے ہیں جو عالم الغیب والشہادہ ہے. لہذا جب اس نے نام رکھے ہیں، اچھا جب ائمہ علیہ السلام میں سے ہر ایک کے نام کی عظمت ہے، اس میں بھی جو سب سے زیادہ احترام ہے وہ شہزادی کونین کے نام گرامی کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر امام کا کوئی ایک نام ہے، باقی تو القابات ہیں، لیکن شہزادی کونین کے 9 نام اللہ نے خود رکھے ہیں. یہی وہ نام تھے جن کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی. اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کے صدقے میں ہوئی تھی کہ جب آدم 40 سال تک توبہ کرتے رہے اور توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی تو جبرائیل نے کہا کہ آپ توبہ تو کر رہے ہیں لیکن وسیلہ نہیں بنا رہے. تو کہا وسیلہ کیسے بناؤں؟ تو وہ دعا تعلیم فرمائی کہ جسے آپ اپنی نماز کے بعد اکثر پڑھتے ہیں کہ الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. جب پنجتن پاک کے یہ نام لیے آدم علیہ السلام نے تو ان ناموں کے صدقے میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی. لہذا اہل بیت کے ناموں کا بھی وہ احترام ہے. میں اگر ترتیب وار آپ سے گزارش کروں کہ خالی پنجتن پاک کے نام نہیں، اب آگے دیکھیے اللہ نے اپنے ناموں سے ان کے ناموں کو مشتق فرمایا. وہ خود محمود تھا، انہیں محمد بنایا. وہ خود اعلیٰ تھا، انہیں علی بنایا. وہ فاطر السماوات والارض تھا، انہیں فاطمہ زہرا بنایا. وہ محسن تھا، انہیں حسن بنایا. وہ قدیم الاحسان تھا، انہیں حسین بنایا. وہ معبود تھا، انہیں زین العابدین بنایا. وہ عالم الغیب والشہادہ تھا، انہیں باخر العلوم بنایا. وہ صادق الوعد تھا، انہیں جعفر صادق بنایا. وہ کاظم الغیظ تھا، انہیں موسی کاظم بنایا. اسے رضا پسند تھی، انہیں علی رضا بنایا. اسے پاکیزگی پسند تھی، انہیں علی نقی بنایا. اسے
تقوی محبوب تھا، انہیں محمد تقی بنایا، پھر علی نقی بنایا، وہ عسکرانہ شان کا حامل تھا لہٰذا حسن عسکری بنایا، اور وہ خود غائب تھا لہٰذا اپنی آخری حجت کو غیبت کے پردے میں رکھ کر ہدایت کا انتظام تو ان کے ناموں کا بھی احترام ہے۔ بات میں نہیں چاہتا کہ بہت لمبی ہو جائے اس طرف، اور میرا جو اصل موضوع ہے وہ رہ جائے گا، لیکن بات سے بات آتی ہے تو جی چاہتا ہے کہ پھر یہ پیش بھی کر دوں۔ اچھا، یہ جو ہم مثلا اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کی عظمت کو سمجھیں یا ان کے فضائل کو سمجھیں، کبھی کبھار چونکہ مدرسے کی فضا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ بات شاید میں عام مجلس میں نہیں کہہ پاؤں گا، لیکن آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو پتہ نہیں کتنے سالوں سے ظاہر ہے کہ اس مدرسے میں ہیں، اور بھی مدارس میں شاید آپ پڑھنے کے لیے بھی جا رہی ہوں گی اور پڑھانے کے لیے بھی جا رہی ہوں گی۔ تو بسا اوقات ہم جب اس مدرسے کی فضا میں ہوتے ہیں تو ہم صرف یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم صرف یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہمیں یہ بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یعنی بس عمل کی بات کرو، اس سے آگے مثال کے طور پر ابھی میں ناموں کی معرفت آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یا ان کے کیا مقامات ہیں یا ان کی نورانیت کیا ہے، اس حوالے سے ہم اتنا متوجہ بھی نہیں ہوتے ہیں، اور ہم شاید یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بسا اوقات، ہمیشہ نہیں، ہم بسا اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس آپ یہ بتائیے کہ شہزادی کی زندگی سے پریکٹیکلی ہمیں کرنا کیا ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ وہ تقریر میں نہ آئے کہ پریکٹیکلی آپ کو کیا کرنا ہے، مثلا ان کی گھرداری کے بارے میں، ان کے حجاب، ہم سب جانتے ہیں ظاہر ہے کہ جب شہزادی کا موضوع آئے گا تو حجاب بھی آئے گا، خمس بھی آئے گا، گھرداری بھی آئے گی، باقی چیزیں بھی ساری آئیں گی، لیکن سب سے پہلے خود شہزادی کونین کی ذات کی معرفت، اور ذات سے پہلے تو ان کے نام کی معرفت، یہ کیوں ضروری ہے؟ کیوں ہے ایسا؟ ایسا اس لیے ہے کہ جتنا آپ کی معرفت اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بڑھتی جائے گی، اتنا چاہے آپ وہی 2 رکعت نماز پڑھ رہی ہیں، لیکن جس کی معرفت زیادہ ہوگی اللہ اسے اس 2 رکعت نماز کی وہ جزا عنایت فرمائے گا کہ جیسے حدیث میں ہے کہ عالم کی 2 رکعت نماز عابد کی 70 رکعت نماز سے افضل ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے معرفت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے وہی عبادت جو آپ پہلے سے کر رہی ہیں اس کا ثواب اس میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا، چونکہ ہم اور آپ جو عبادت انجام دیتے ہیں اس کا ثواب کئی چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، مثلا خلوص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ایک بات یہ کہ خلوص ہو اس عبادت میں، ساتھ میں یہ کہ اہل بیت اطہار کی معرفت کس کے پاس کتنی ہے۔ شاید سلمان اور ابو ذر میں عمل کے حساب سے کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا، یعنی مثال کے طور پر سلمان فارسی جو ہے وہ 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے اور ابو ذر شاید 500 پڑھتے تھے، لہذا سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر ہوئے اور ابو ذر ایمان کے 9ویں درجے پر ہوئے۔ یہ فرق تھا اہل بیت علیہ السلام کے لیے، ان کے دل میں جو معرفت تھی، علی مرتضیٰ کی جو معرفت تھی وہ سلمان کی زیادہ تھی، اتنی زیادہ تھی، لہٰذا امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ، یہاں قلب کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے کہ سلمان کے دل میں علی کی معرفت کیا ہے تو لقتلہ، تو ابو ذر تو برداشت ہی نہیں کر سکیں گے اور قتل کر دیں گے سلمان کو۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ کہ سلمان کے دل میں علی مرتضیٰ کی عظمت اور رفعت اتنی زیادہ تھی کہ ابو ذر کے لیے بھی قابل تحمل نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام، تھوڑا سا میں نے اس لیے کیا کہ میں مجلس میں بات نہیں کر سکتا، آپ تھوڑا سطح علمی سے بات اور سطح عام عمومی سطح سے بات اوپر لے جاتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عمل بھی کرنا ہے لیکن ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں اپنی معرفت میں بھی ہمیں اضافہ کرنا ہے کہ ان کے فضائل کیا تھے، ان کے ناموں کی عظمت مثال طور پر کیا تھی، ان کی خلقت کیسے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہوئی، کیا ان کا نور تھا۔ یہ جیسے جیسے آپ کی معرفت بڑھتی جائے گی تو میں آپ سے ایک حدیث نہیں عالم دین کا جملہ وہ گزارش کروں۔ آیت اللہ عراقی کے نام سے کون واقف نہیں ہوگا؟ آیت اللہ عراقی جو مرجع تقلید مختصر سے زمانے میں رہے لیکن بہت عظیم مرجع تھے، بی بی معصومہ قم کے حرم میں دفن ہے۔ مدرسہ فیضیہ جو ساتھ میں ہے بالکل جہاں سے انقلاب کا آغاز ہوا تھا، بی بی معصومہ قم کے حرم کے ساتھ تھے، وہاں پر جماعت نماز پڑھایا کرتے تھے ظہرین کی، اور اس کے بعد جاتے تھے بی بی معصومہ قم کے حرم میں اور وہاں جا کر زیارت پڑھا کرتے تھے شہزادی معصومہ فاطمہ زہرا، حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ، درود بھیج دیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جب وہ زیارت کے لیے جاتے تھے تو
قم کے حرم میں آپ جانتے ہیں کہ بے شمار علماء دفن ہیں، خاص اس میں سے آیت اللہ فیض ایک عالم ہیں، ان کی قبر پر جاتے تھے اور جا کر فاتحہ پڑھتے تھے، اور فاتحہ پڑھنے کے بعد آگے بی بی معصومہ قم کی زیارت پہ جاتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ اتنے علماء میں آپ آیت اللہ فیض کی قبر پہ کیوں فاتحہ پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس شخص کا ایک احسان ہے مجھ پر، اور وہ احسان یہ ہے کہ اس نے جب یہ زندہ تھے تو انہوں نے فضیلت علی کی مجھے ایک حدیث ایسی سنائی تھی جو اس سے پہلے میں نے نہیں سنی تھی، لہذا اس شخص کا یہ احسان ہے کہ اس نے علی کی معرفت جو میرے اندر تھی اس میں کچھ اضافہ کیا، لہذا اب اس احسان کے طور پر میں آتا ہوں تو شہزادی معصومہ قم کی زیارت سے پہلے ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد جا کے بی بی کی زیارت کرتا ہوں۔ اب غور فرمائیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ خود اصل ان فضائل کو سننا یہ ثواب تو ہے ہی، ان کا جاننا جب یہ آپ جانتے جائیں گی اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت اور بڑھتی چلی جائے گی، معرفت یعنی پہچان، جب وہ اور بڑھتی چلی جائے گی اور اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا تو خود آپ کی وہ عبادتیں کہ جو آپ وہی روٹین میں انجام دے رہی ہیں اس کا ثواب اور اس کی جزا اس میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور ہمارے یہ روایات کا مفہوم ہے جو میں نے آپ سے گزارش کیا۔ تو ابھی جو شہزادی کے نام پر ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے عرض کیا کہ ائمہ علیہ السلام کے جو نام گرامی ہیں وہ اللہ نے رکھے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے اس پر، سورہ مبارکہ ہجر کی آیت ہے، ہوم ورک آپ کے لیے کہ نمبر آپ خود تلاش کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے رسول ہم نے آپ کو ایک تو قرآن عطا کیا ہے اور ساتھ وہ چیزیں عطا کی ہیں کہ جو تکرار ہوتی ہیں۔ یہ قرآن میں یہ ساتھ کیا ہیں جو تکرار ہوتی ہیں؟ ایک سادہ اس کی تفسیر یہ ہے جو شیعہ سنی دونوں تفاسیر میں ہے کہ سورہ مبارکہ الحم کی 7 آیتیں، اور سورہ مبارکہ الحم چونکہ ہر نماز میں تکرار ہوتا ہے لہٰذا اللہ نے خاص اس کا الگ سے ذکر کیا ہے کہ ایک تو ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا ہے اور ساتھ وہ کہ جو یعنی یہ 7 آیتیں ریپیٹ ہوتی ہیں۔ سورہ الحم 2 مرتبہ نازل بھی ہوا ہے ریپیٹ ہو کر، یعنی ایک مکہ میں ایک مدینہ میں، لیکن امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ نحن واللہ السبع المثانی، خدا کی قسم اصل وہ 7 چیزیں کہ جو اللہ نے حضور کو عطا فرمائی ہیں وہ تو ہم ہیں۔ اب 7 جو ہم ہیں اس کا مطلب کیا ہے، یعنی کیسے اس کی آپ جسٹیفیکیشن کریں گے اس کو؟ یہاں پر پنجتن 5 کا عدد نہیں ہے، یہاں پر 12 کا عدد نہیں ہے، یہاں پر 14 کا عدد نہیں ہے، یہاں پر 7 کا عدد ہے۔ لہذا علماء نے جب اس کو حل کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے فرمایا کہ امام معصوم نے جب یہ کہا ہے کہ ہم یہ 7 ہیں جو تکرار ہو رہے ہیں، یہاں پر اللہ اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کی بات کر رہا ہے۔ اب غور فرمائیے گا 14 معصومین میں جو نام ہیں وہ تو 7 ہی ہیں جو کہ تکرار ہو رہے ہیں۔ آپ ابتدا سے شروع کیجئے، سرکار ختمی مرتبت کا نام، اچھا اب میں ظاہر ہے کہ ایک ایک نام پر اگر آپ درود پڑھتی جائیں گی تو بیچ میں آپ دل میں درود پڑھتے جائے گا تاکہ میں نام لائن سے لیتا جاؤں۔ سرکار ختمی مرتبت کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر امیر المومنین کا نام علی، شہزادی کونین کا نام فاطمہ، حسن اور حسین، پنجتن 5، یہ 5 نام ہو گئے۔ چوتھے امام لقب زین العابدین ہے، نام تو علی ہے کہ جو تکرار ہو رہا ہے۔ 5ویں امام لقب باقر ہے، نام تو محمد ہے کہ جو تکرار ہو رہا ہے۔ 6ٹھے امام نام ہے ان کا جعفر، یہ نیا نام ہے۔ 7ویں امام نام ہے ان کا موسیٰ، لقب ہے کاظم، یہ نیا نام ہے۔ 7 نام ہو گئے۔ اس کے بعد 8ویں امام علی، لقب تو وہ رضا ہے لیکن نام تو علی ہے۔ 9ویں امام لقب تقی ہے، نام تو محمد ہے۔ 10ویں امام لقب نقی ہے، نام تو علی ہے۔ 11ویں امام کا بھی نام حسن ہے، لقب عسکری ہے۔ اور آخری امام تو وہ ہیں کہ جن کا نام حضور نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی، وہ دنیا کو عدل و انصاف سے ویسے بھر دے گا جیسے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ اللہم صل علی گویا اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کی معرفت ابھی ہم نہیں رکھتے، ان کی ذات اقدس تو بہت بلند ہے۔ ان کے ناموں کی عظمت یہ ہے، میں نے اپنی مجالس میں 1-2 بار اسے عرض بھی کیا ہے کہ یہ نام فقط وہ نہیں کہ جو ہمارے لیے وسیلہ نجات ہیں۔ 6ٹھے امام نے فرمایا تھا جب امیر المومنین کی زیارت پڑھتے تھے تو کہتے تھے السلام علیک یا من انجى اللہ سفینۃ نوح باسمہ، سلام ہو اس پر کہ اللہ نے جس کے نام کے صدقے میں نوح کے سفینے کو نجات عطا فرمائی تھی۔ نام کے صدقے میں امام معصوم کی روایت ہے، کسی ذاکر کی خطابت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ خطابت جوش خطابت میں کہہ دیا، نہیں، جوش خطابت یہاں نہیں ہوتا، یہاں پر جو حق ہے وہی امام بیان کرتے ہیں۔
پھر فرمایا کہ اللہ نے جس کے نام کے صدقے میں آدم کی توبہ کو قبول کیا تھا، نام ہے علی. یہ جو ہم لکھتے ہیں عین لام چھوٹی ہے، یہ بظاہر عین لام چھوٹی ہے، یہ فقط ایک سادہ سا لفظ نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری کائنات چھپی ہوئی ہے. تو مشکلوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا اور قضا کا وار آتے ہی ٹل گیا ہوگا، اور کنویں سے باہر نکلنا محال تھا یوسف کہ علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا. اب آ جائیے شہزادی کونین کے نام گرامی پر. جو 9 نام ہیں بی بی کے، ان 9 ناموں پر آج ظاہرے کے بات نہیں ہو پائے گی پوری ڈیٹیل سے. میں نے فقط پہلا پوائنٹ یہ اسٹیبلش کیا. سب سے پہلے تو ہم نے عرض کیا کہ شیعہ وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، ان کے غم میں غمگین ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اہل بیت ہیں کون، ان کی معرفت یہ ہے کہ ان کے ناموں کی عظمت اتنی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی جو ذات کے فضائل ہیں وہ کس حد تک ہوں گے. اور ناموں میں شہزادی کونین کے 9 نام، اس میں سے جو مشہور ترین نام ہے وہ فاطمہ. فاطمہ آپ سب ظاہر ہے کہ آپ میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو مجالس سے خطاب فرماتی ہیں آپ، تو سما خراشی ہوگی ان کی، لیکن میں گزارش کر دوں کہ 2-4 احادیث ہیں. شہزادی کونین کا جو نام ہے فاطمہ، فاطمہ یعنی کسی چیز کو کسی چیز سے دور رکھا گیا ہو. پہلی بات تو یہ کہ اس کا ڈکشنری میننگ فاطمہ یعنی کسی کو کسی چیز سے اگر دور رکھا گیا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں فطمت، فلاں چیز فلاں سے دور ہو گئی. لأن الناس ختموا عن معرفتها. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسانی عقلیں شہزادی کونین کی معرفت سے دور ہیں. اس بی بی کی ذات اقدس اتنی بلند ہے کہ انسانی عقلیں اس بی بی کی معرفت سے بہت دور ہیں. دوسرا جو مشہور ترین اس کا مطلب ہے لأن اللہ تعالی فطمها ومحبیها من النار. اللہ نے انہیں بھی اور ان کے شیعوں اور محبوں کو آتش جہنم سے دور رکھا ہے. شہزادی کونین کی یہ عظمت ہے، ہم سب انہی کے صدقے میں ظاہر شفاعت حاصل کرنے والے ہیں. اچھا، یہ جو دور رکھا ہے اللہ نے ان کے شیعوں کو اور ان کے محبوں کو آتش جہنم سے، یہ جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھا تھا ہمارے 5ویں امام سے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تھوڑا سا پہلے نام پہ بات کریں گے پھر انشاءاللہ ان کی ذات پہ آئیں گے. جابر بن عبداللہ انصاری حدیث کسا کے راوی بھی ہیں، اتنے معصومین کا زمانہ دیکھا ہے، سرکار ختمی مرتبہ سے لے کر 5ویں امام تک کا. حضور نے کہا تھا کہ جب تم میرے 5 فرزند سے ملاقات کرو گے تو انہیں سلام پہنچا دینا میرا. لہٰذا علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب علی اللہ مقامہ نے یہاں پر لکھا ہے کہ حضور نے خود جابر سے کہا تھا کہ میرے 5ویں فرزند کو سلام پہنچانا. جب حضور کسی کو سلام کریں تو اب اگر ہم انہیں علیہ السلام کہیں تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی اور کسی اور لقب کا حامل ہو، لیکن جب ائمہ کی بات آئے گی تو یہ تو وہ ہیں کہ جنہیں محمد مصطفیٰ نے سلام کہا ہے، تو ہم انہیں سلام ہی علیہ السلام ہی کہیں گے، کسی اور لقب سے یاد نہیں کریں گے. اچھا، جابر بن عبداللہ انصاری کے پھر کئی واقعات ہیں 5ویں امام سے. اس میں جابر نے ایک عجیب خواہش کر دی امام سے. یہ وہ خواہش ہے کہ جو آپ میں سے جو ذاکرہ ہیں کبھی کبھی آڈینس کر لیتے ہیں یا منتظمین کر لیتے ہیں، ویسی بات. جب کوئی پنجتن پاک کی ولادت میں سے کوئی موقع ہو، مثلا 13 رجب ہو، 3 شعبان ہو، ویسے ہی ایک جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے. تو بعض لوگ یہ نہیں کہتے ہیں کہ مولانا ایسے فضائل پڑھیے گا آج تو کہ دل خوش ہو جائے، یا کبھی مجلس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے آج ایسی تقریر کر دی کہ دل خوش ہو گیا. جابر نے یہ امام علیہ السلام سے کہہ دیا. جابر نے کہا کہ مولا آپ کی جدہ حضرت فاطمہ زہرا کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ مجھے آج کوئی ایسی فضیلت بتا دیں کہ اگر آپ کے کسی اور شیعہ کو سناؤ تو اس کا دل خوش ہو جائے. امام سے فرمائش کی گئی. مفہوم یہ ہے حدیث کا کہ امام نے کہا کہ اے جابر تو نے بہت عظیم سوال کیا ہے، اور پھر امام نے بیان کرنا شروع کیا. اب امام اب جو فضائل بیان کریں گے وہ کون سے ہوں گے کہ اگر کسی شیعہ کو سنایا جائے تو اس کا دل خوش ہو جائے. تو جو آج کا دن اور رات جو ہے شہزادی کونین سے منسوب ہے، تو ظاہر ہے کہ میں نے بہت مناسب سمجھا کہ اس حدیث کو میں آپ تک پہنچاؤں کہ جب امام نے کہا تھا کہ جب کسی شیعہ کو سناؤ گے تو دل خوش ہو جائے گا، تو ان کی اگر ولادت کے موقع پر سے نہ سنایا جائے تو پھر کب سنایا جائے گا. اور پھر امام نے وہ حدیث بیان فرمائی کہ جس کا کچھ حصہ کبھی منزل مصائب میں اور کبھی فضائل میں آپ نے یا سنا ہے یا پڑھا ہے.
کہ امام نے بیان فرمایا کہ اے جابر میدان محشر ہوگا اور اس میں تمام لوگ ایک طرف ہوں گے اور انبیاء و مرسلین کو ایک جانب جمع کیا جائے گا اور نور کا ممبر سجایا جائے گا میرے جد کے لیے. اور جب نور کا ممبر سج جائے گا تو پروردگار کی آواز آئے گی کہ اختب یا محمد، اے محمد مصطفیٰ آپ خطبہ ارشاد فرمائیے. پروردگار یہ کہے گا اور حضور ایک خطبہ ارشاد فرمائیں گے کہ جو کسی نبی نے آج تک ایسا خطبہ نہیں سنا ہوگا، وہ عظیم اور فصیح و بلیغ خطبہ. اس کے بعد تمام اوصیاء کو جمع کیا جائے گا اور امیر المومنین کے لیے نور کا ممبر سجایا جائے گا. اور پھر مولا علی علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ آپ ایک ایسا خطبہ ارشاد فرمائے، اور مولا علی وہ خطبہ ارشاد فرمائیں گے جو کسی ولی نے اور کسی وصی نے آج تک نہیں سنا ہوگا. اس کے بعد امام حسن امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک ممبر لگایا جائے گا اور پھر وہ امام حسن امام حسین علیہ السلام وہ خطبہ ارشاد فرمائیں گے جو آج تک کسی نبی کی آل نے ایسا خطبہ نہیں سنا ہوگا. 5 امام نے بیان فرمایا 4 خطبے ہوں گے میدان محشر میں. رسول اللہ کا خطبہ، اس کے بعد علی مرتضیٰ کا خطبہ، اس کے بعد حسنین کریمین کے 2 خطبات. اب پنجتن تو 5 ہیں، 4 خطبے ہو چکے ہیں. پھر اس کے بعد پروردگار کی آواز آئے گی کہ اپنے سروں کو جھکاؤ، وغضوا ابصارکم، اے محشر والوں اپنی نگاہوں کو بند کرو. اور پھر نور کی وہ سواری کہ جسے 1,00,000 ملائکہ نے دائیں طرف سے اٹھایا ہوگا اور 1,00,000 ملائکہ نے بائیں طرف سے اٹھایا ہوگا اور 1,00,000 ملائکہ نے آگے سے اور 1,00,000 ملائکہ نے اس سواری کو پیچھے سے اٹھایا ہوگا، جس میں کچھ خواتین موجود ہوں گی کہ جن کی سردار ہوں گی حسنین کریمین کی ماں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ محمد. اور روایت میں کہ ان کے ساتھ حضرت خدیجہ اور حضرت آسیہ بنت مزاحم اور حضرت مریم بنت عمران اور حضرت سارہ یہ خواتین موجود ہوں گی اور نور کی سواری میں شہزادی تشریف لائیں گی. جب شہزادی کی سواری نور کے عالم میں تشریف لائے گی تو پروردگار کی آواز آئے گی کہ لمن الکرم اليوم، آج کے دن کس کو حق ہے کہ وہ میری مخلوقات پر کرم کرے. تو پنجتن پاک جواب دیں گے. 5ویں امام نے فرمایا کہ پنجتن جواب دیں گے کہ پروردگار سارا کرم تو تیرے ہی لیے ہے، تجھے ہی حق ہے کہ تو اپنی مخلوقات پر کرم کر. تو پروردگار کی آواز آئے گی کہ میں نے اپنا کرم تمہیں تفویض کیا اور تمہیں عطا کیا، اب تم میری مخلوقات پر کرم کرو. اور شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان سے کہا جائے گا کہ آپ جنت کی طرف تشریف لے جائیں. جب شہزادی جنت کی طرف تشریف لے جائیں گی تو ان کی سواری جو نور کی سواری ہوگی جنت کے دروازے پر رک جائے گی. اور حدیث میں ہے کہ بی بھی التفات فرمائیں گی. التفات کا لفظ عربی زبان میں وہاں استعمال ہوتا ہے جیسے آپ کسی سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. تو پروردگار کی بارگاہ میں شہزادی کونین ملتفت ہوں گی اور کچھ کہنا چاہیں گی. تو پروردگار کی آواز آئے گی کہ اے فاطمہ زہرا میں نے آپ کو جنت عطا کر دی ہے، آپ جنت سے باہر کیوں توقف فرما رہی ہیں؟ تو اس وقت بیوی کہیں گی کہ پروردگار آج میں چاہتی ہوں اور میں پسند کرتی ہوں کہ میری قدر و منزلت اور میرے فضائل اہل محشر کے سامنے بیان کیے جائیں. شہزادی یہ چاہیں گی کہ آج میں چاہتی ہوں کہ میری قدر کتنی ہے وہ سب اہل محشر کو پتہ چلے. تو اس وقت پروردگار کی صدا آئے گی کہ آپ کی اس وقت منزلت اور قدر اتنی ہے کہ آپ اور آپ کی اولاد کے جو شیعہ ہیں یہاں پر آپ منتخب کرتی جائیں، وہ بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. اور شہزادی حدیث میں وہ مشہور جملہ پھر ہے کہ شہزادی اپنے محبوں کو اور اپنے شیعوں کو ویسے چن لیں گی جیسے ایک پرندہ اچھے دانوں کو فاسد دانوں سے جدا کر دیا کرتا ہے. اور شہزادی اپنے شیعہ اور اپنے محب کو ایک ایک کر کے جدا کرتی جائیں گی، جدا کرتی جائیں گی، جدا کرتی جائیں گی، یہاں تک کہ جب شیعہ اور محب جدا ہو جائیں گے اور یہ شیعہ اور یہ محب فاطمہ زہرا کے صدقے میں انہیں شفاعت مل جائے گی اور یہ جنت کی طرف جانا شروع ہوں گے. اب آپ غور فرمائیے گا شہزادی کے صدقے میں اللہ نے آپ کو بھی کیا مقام عطا کیا ہے. جب اب آپ میدان محشر میں اس تصور کو اپنے ذہن میں لے کر آئیے کہ پورا میدان محشر لگا ہے اور پہلے رسول اللہ نے خطبہ دیا اور پھر مولا علی نے دیا اور امام حسن نے دیا اور امام حسین نے دیا اور پھر شہزادی کی سواری آئی اور شہزادی کی سواری جب آئی اور جنت کے پاس پہنچی اور جنت کے پاس پہنچنے کے بعد اللہ نے کہا اور ہم اس دعا کے ساتھ کہ شہزادی ہمارا بھی انشاءاللہ انتخاب فرمائے وہاں پر. اور جب شہزادی نے انشاءاللہ آپ کا انتخاب فرما دیا اور پروردگار کا حکم ہوگا کہ اے فاطمہ زہرا کے محبو تم جنت میں جانا شروع ہو، تو فاطمہ زہرا کے محب اور شیعہ 5ویں امام نے بیان فرمایا وہ بھی رک جائیں گے، جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور پروردگار سے کہیں گے پروردگار آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا مقام اور ہماری منزلت بھی واضح ہو. آج ہم بھی چاہتے ہیں، ہمارے کیا فضائل ہیں، آپ کے فضائل کیا فضائل ہیں ہمارے، وہ واضح ہوں اہل محشر کے سامنے. تو پروردگار کی آواز آئے گی کہ اے فاطمہ زہرا کے شیعہ اور محبوں، یہ جو اہل محشر جتنے بچے ہیں ان میں سے
کسی نے تمہیں نام فاطمہ زہرا پر کھانا کھلایا ہو، یا جس کسی نے تمہیں نام فاطمہ زہرا پر پانی پلایا ہو، یا جس کسی نے تمہیں نام فاطمہ زہرا پر لباس عطا کیا ہو، یا جس کسی نے کسی محفل میں نام فاطمہ زہرا پر تم سے غیبت کو دور کیا ہو. یعنی کیا مطلب؟ کسی محفل میں کسی کی برائی ہو رہی تھی، آپ نے کہا نہیں وہ فاطمہ زہرا کا محب ہے، وہ مولا علی کا چاہنے والا ہے، وہ شیعہ ہے، وہ مومن ہے، ایسے اس کا نام نہیں لو. آپ نے دفاع کیا. کبھی کھانا کھلا دینا آسان ہوتا ہے، کسی مومن کا دفاع کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ شیطان یہ بہکاتا ہے کہ میرا اس میں کیا کنسرن ہے، میرا کیا لینا دینا، میری تو کوئی برائی نہیں ہو رہی، اس کا نام لیا جا رہا ہے. نہیں، جب غیبت ہو رہی کسی مومن کی، اگر دفاع کیا ہے، پروردگار کہے گا جس کسی نے نام فاطمہ زہرا پر کھانا کھلایا ہو، پانی پلایا ہو، لباس دیا ہو، یا کسی مومن سے غیبت کو دور کیا ہو، آج فاطمہ زہرا کے شیعوں اور محبوں کو یہ حق ہے کہ وہ ان کی بھی شفاعت کریں. لہذا یہ شیعہ اور محب ان لوگوں کی شفاعت کریں گے. اور یہ یعنی پانچویں امام نے فرمایا کہ لہذا جب یہ حدیث کسی تم شیعہ کو سناؤ گے تو اس کا دل خوش اور راضی ہو جائے گا. اور پھر امام نے فرمایا کہ اتنے لوگوں کی شفاعت ہو جائے گی نام فاطمہ زہرا پر کہ سوائے کافر کے اور سوائے منافق کے اور سوائے اس کے کہ جس کے دل میں اہل بیت کے فضائل کے بارے میں شک تھا، ہر ایک فاطمہ زہرا کے نام کے صدقے میں جنت میں داخل ہو جائے گا. اتنا بڑا مقام اللہ نے عطا کیا ہے. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ایک انسان اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ کسی بڑے کا نام مل جائے تو پھر اس کی حیثیت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. بالکل ویسے ہی ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اب آپ بعض علماء نے اسے اس طرح سے بیان، ان الصلاۃ پروردگار میری نماز، و نسکی میری ساری عبادتیں، و محیای میری زندگی، و مماتی میری موت. اگر میں اپنے آپ کے لیے فرض کروں تو نہ میری عبادت وہ بھی زیرو، میری نماز وہ بھی زیرو، میرا روزہ وہ بھی زیرو، میری زندگی زیرو، کچھ نہیں ہے. لیکن آگے اس کے ایک لگ جائے تو للہ رب العالمین، اللہ اور اللہ نے جنہیں اپنی حجت بنایا ہے، اگر ان کا عدد لگ جائے اس میں تو یہ سب زیرو زیرو کام آ جائیں گے. بس میرا کام ہے کہ زیرو تو کم از کم لے کے جاؤں، کم از کم یہ تو ہو. کچھ کے پاس زیرو بھی نہیں ہوتا. جو آیت اللہ خواجہ نصیر الدین طوسی جنہوں نے بڑی خدمت کی ہے مذہب اہل بیت کی، اور کاظمین کے حرم میں دفن ہے، مولا باب الحوائج کے حرم مطہر میں دفن ہے ماشاءاللہ سے. جب ان کی وفات ہونے والی تھی تو کہا تھا کہ جب مجھے دفن کرنا تو میرے کفن پر یہ آیت لکھوانا کہ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ایک کتا ہے جو اس بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے. اصحاب کہف کے جو کتے کی آیت ہے، کہ وہ لکھوانا، اس کے بعد مجھے امام کے حرم میں لے کے جانا، ویسے نہیں لے کے جانا مجھے، کیونکہ میں تو کتا ہوں. یہ خواجہ نصیر الدین طوسی کہہ رہے ہیں کہ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، یہ آیت لکھنا میرے کفن پر، پھر لے جانا مجھے باب الحوائج کے حرم میں، اور پھر جا کے دفن کرنا مجھے. ایک کتا ہے جو اس بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے. اب میں آپ کے لیے کہنے کی جرت نہیں کرتا، میں اپنے آپ کے لیے کہتا ہوں شاید در اہل بیت کا کتا بھی میں نہیں بن پایا، یہ لیاقت حاصل نہیں کر سکا. خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام، ان کی اتنی عظمت، اتنی رفعت، مجھ میں جتنی حیثیت اور جتنی اوقات ہے میں ان کی معرفت کو حاصل کروں. اگر میں نے ان کی معرفت کو حاصل کر لیا، ان کا حب میری زندگی میں بڑھتا گیا، تو چاہے میری اوقات بہت کم ہے، لیکن جب ان کا نام میرے ساتھ ہو جائے گا تو زیارت عاشوراء کی وہ دعا کہ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین بالدنیا والآخرہ، پروردگار میری کوئی حیثیت اور عزت نہیں ہے، تو مجھے امام حسین کے صدقے میں دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما دے. حور کی ذاتی طور پر کیا حیثیت تھی؟ کچھ نہیں. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل گئے. جب حور تشریف لا رہے تھے تو حضرت عباس بھی لینے کے لیے آ رہے تھے اور حضرت علی اکبر بھی لینے کے لیے تشریف لا رہے تھے. تو کسی نے کہا کہ حور کو لینے کے لیے عباس و اکبر آ گئے، ایک قطرے کے لیے دو سمندر آ گئے.
اس قطرے کی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب یہ سمندر میں مل جائے گا تو پھر اس کی حیثیت ہے. لہذا میری اپنی ذات کی حیثیت نہیں ہے، میری اپنی عبادت کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن جب یہ محبت فاطمہ زہرا کے ساتھ ضم ہو جائے پھر اس کی حیثیت ہے. تو شہزادی کا نام فاطمہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دور رکھنا، اور اللہ نے ان کے صدقے میں ان کے شیعوں کو، ان کے محبوں کو آتش جہنم سے دور رکھا ہے. میں پھر ایک زہرا کے نام پر تھوڑی سی بات کروں، ایک حدیث آپ کو سناؤں، اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا شہزادی کی ذات اقدس کے بارے میں آتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ جتنا آپ کے دل میں محبت فاطمہ زہرا، جتنا آپ چاہتے ہیں کہ ان کی شفاعت کو حاصل کر سکیں، آواز بلند درود بھیج دیں محمد و آل محمد. دوسرا جو مشہور ترین نام ہے شہزادی کونین کا وہ ہے زہرا. کئی اس کی وضاحتیں ہیں کہ کیوں زہرا نام ہے. زہرا یعنی نور عطا کرنے والی. اچھا، 2 دن قبل میں ایک ایرانین چینل پہ ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں آگئے میر باقری صاحب بہت بزرگ عالم دین ہیں، انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم معصومین علیہ السلام کی ولادتوں کو مناتے ہیں، یہ خالی اس رسم کے ساتھ اور اس سیکوینس میں آپ کے ذہن میں نہ آ جائے. جیسے مثال کے طور پر ہم اپنے بچوں کی برتھ ڈے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی برتھ ڈے کرتے ہیں فرض کیجئے جبکہ زندگی کا 1 سال کم ہو جاتا ہے، تو ویسے ہی روٹین میں جب شہزادی کی ولادت کی تاریخ آئی تو جناب ہم نے جشن ولادت کر دیا، ختم ہو گئی بات. نہیں، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا کہ 20 جمادی ثانی جب شہزادی کونین کی ولادت ہوئی تھی، جب بھی نئی 20 جمادی ثانی آتی ہے، شہزادی کونین کے ایک نور کی تجلی وہ دنیا کو عطا ہوتی ہے. ہر 13 رجب پر امیر المومنین کے نور کی ایک نئی تجلی وہ کائنات کو عطا ہوتی ہے. ہم یہ جو جشن مناتے ہیں اس بات کا اظہار کرنے کے لیے کہ پروردگار اب جو 20 جمادی ثانی آئی ہے اور پھر سے جو ایک نور کی تجلی شہزادی کے صدقے میں کائنات میں منور ہوگی، اس نور کا کچھ صدقہ ہمیں بھی عطا ہو جائے. یہ اس بات کے اظہار کے لیے ہوتا ہے. اور ہمارے یعنی شہزادی کونین کا جو نور اثر ہے وہ انشاءاللہ آج کی رات اور کل کا دن وہ پھر سے ایک مرتبہ دوبارہ عطا ہوگا، آپ کو پوری کائنات میں عطا ہوگا. کون ہے کہ جو اس نور کو لے سکے اور اپنی زندگی کو منور کر سکے؟ اور ہمارے زہرا نور عطا کرنے والی، شہزادی کونین کے ناموں میں سے ایک نام ہے نور عطا کرنے والی. اور جب شہزادی نماز پڑھا کرتی تھیں تو سارا مدینہ منور ہو جایا کرتا تھا. یہ آپ میں سے ہر ایک نے سنا ہوا ہے. جس پر ذیشان الجواری صاحب نے یوں لکھا کہ نمازیں پڑھ کر خود اپنے قلب کو منور کر دینا یہ ایک مومن کا کام ہے، اور اپنی نمازوں سے سارے مدینہ کو منور کر دینا یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی منزل ہے. اچھا، لیکن کیا شہزادی درود بھیج دیں محمد و آل محمد. وقت میرے پاس ختم ہوتا جا رہا ہے، مجھے جلدی سے آگے بھی بڑھنا ہے. اچھا، تصور فرمائیے گا، کیا شہزادی کا جو نور اثر ہے، ان کے نور سے زمین والے فقط فیضیاب ہوتے ہیں؟ یا ظاہر ہے کہ آسمان والے بھی فیضیاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیسے فیضیاب ہوتے ہیں؟ ایک بہت طویل حدیث ہے، میں اس کے 6-7 جملے پڑھوں گا خالی. امام معصوم نے فرمایا کہ فلما اراد اللہ ان یبلو الملائکہ ارسل علیہم سحابا مظلمہ. اللہ نے ایک موقع پر چاہا کہ ملائکہ کا امتحان لے، تو اس نے جہاں ملائکہ تھے وہاں پر سیاہ بادل کو بھیج دیا. فکانت الملائکہ لا تنظر اولها من آخرها. تو ملائکہ پر ایسا اندھیرا چھا گیا کہ ملائکہ میں سے پہلا آخری کو دیکھ نہیں سکتا تھا، ولا آخرها من اولها، اور نہ ہی آخری پہلے کو دیکھ سکتا تھا. اللہ نے چاہا کہ میں جہاں ملائکہ ہیں وہاں اندھیرا کر دوں. اب دیکھیں کہ یہ کیا کہتے ہیں سامنے. ملائکہ کا امتحان اللہ لینا چاہتا تھا. جیسے ہی ملائکہ نے اس اندھیرے کو دیکھا تو ملائکہ نے کہا کہ الہنا و سیدنا، اے ہمارے اللہ، ہمارے سردار، منذ خلقتنا ما رأینا مثل ما نحن فی، جب سے تو نے ہمیں خلق کیا ہم نے کبھی ایسا اندھیرا تو نہیں دیکھا، یہ اتنا اندھیرا ہم نے کبھی نہیں دیکھا. فنسألک بحق هذه الانوار، ہم کچھ انوار مقدسہ کے صدقے میں تجھ سے دعا مانگتے ہیں. الا ما کشفت عنا، کہ اس اندھیرے کو ہم سے دور فرما دے. جب ملائکہ کامیاب ہو گئے
امتحان میں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے انوار مقدسہ کے صدقے میں دعا کی، لہذا انہوں نے پنجتن پاک کو یاد کیا. لیکن اگلا جملہ وعزتی و جلالی، پروردگار کی آواز آئی کہ میری عزت اور میری جلال کی قسم لافعلن، چونکہ تم نے انوار مقدسہ کے صدقے میں مجھ سے دعا مانگی ہے، میں اس کام کو ضرور انجام دوں گا کہ اس اندھیرے کو تم سے دور کر دوں گا. پھر اندھیرا دور کیسے ہوا؟ انہوں نے سارے انوار کا ذکر کیا تھا. روایت کا اگلا جملہ ہے فخلق نور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وعلقہ فی قرطاء العرش، اللہ نے شہزادی کونین کے نور کو بلند کیا اور اسے عرش پر معلق کر دیا. تو جیسے ہی فاطمہ زہرا کا نور عرش الہی کی بلندیوں تک پہنچا فظہرت السماوات السبع والارضون السبع، تو فاطمہ زہرا کے نور کا صدقہ تھا کہ ساتوں زمینیں بھی روشن ہو گئیں اور ساتوں آسمان بھی روشن ہو گئے. زہرا یعنی نور عطا کرنے والی. امام معصوم نے پھر فرمایا وَلِذَا سُمِّيَتْ فَاطِمَةُ الزَّهْرَا، لہٰذا فاطمہ کو زہرا بھی کہا جاتا ہے. نور جس سے طلوع ہو اور ملائکہ تک وہ نور پہنچے. جب ملائکہ نے اس نور کو دیکھا تو کانت الملائکہ یسبح اللہ ویقدسہ، ملائکہ تسبیح کرنے لگے اور تقدیس پروردگار کرنے لگے. جب تسبیح و تقدیس ملائکہ کی مکمل ہوئی وقال اللہ عز وجل وعزتی و جلالی، خدا عز و جل نے کہا کہ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم لأجعلن ثواب تسبیحکم و تقدیسکم الی یوم القیامہ، میں تمہاری تسبیح اور تقدیس کے ثواب کو لکھ دوں گا قیامت تک کے لیے. کن کے نامہ اعمال میں؟ لمحب هذه المرأة، فاطمہ زہرا کے محبوں کے نامہ اعمال میں. یعنی آپ کے نامہ اعمال میں ملائکہ کی تسبیح لکھی جائے گی اور تقدیس لکھی جائے گی. لمحب هذه المرأة وہی پھر حدیث قصہ کا جملہ ہے، لیکن گرامر کے اعتبار سے تھوڑا فرق کے ساتھ لمحب هذه المرأة وابیها وبعلها وبنیها، اس بیوی کے چاہنے والوں کے نام، ان کے بابا کے چاہنے والوں کے نام، ان کے شوہر کے چاہنے والوں کے نام اور ان کی اولاد کے چاہنے والوں کے نام. یہ ہے شہزادی کونین کی وہ کچھ معرفت جو میں آپ تک تھوڑی سی انشاءاللہ منتقل کر پایا، کہ جن کے ذہن میں پہلے سے یہ تھا ان کے لیے دوبارہ سے ایک ذکر ہو گیا، اور جن کے ذہن میں نہیں تھا وہ سمجھ پائیں کہ ہم جس شہزادی کو ماننے والے ہیں وہ واقعاً اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. لہٰذا اہل آسمان میں اس بات پر مسابقہ ہوتا تھا کہ کون فاطمہ زہرا کے گھر کے کام کرے گا. بیوی وہ کہ جنہوں نے اپنے گھر کا کام اس انداز سے انجام دیا کہ سید المرسلین کی بیٹی تھی، لیکن بعد میں کسی خاتون کو یہ اعتراض نہ ہونے پائے کہ مجھ پر اتنی ذمہ داری کیوں ہے. فاطمہ زہرا نے تو وہ کام بھی کیا کہ ان کے ہاتھوں پر چھالے ہو جاتے تھے. یہ ہے روایت میں، حتیٰ چکی پر خون کے نشانات، یہ علامہ نقن صاحب نے لکھا ہے. چکی چلانا اتنا آسان تو نہیں ہوتا تھا. اس وقت شہزادی کونین نے ان تمام مراحل کو یوں طے کیا کہ بعد میں ان کی چاہنے والی کبھی اس کے ذہن میں کوئی ایسا اعتراض یا کبھی اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہ آئے کہ مجھ پر یہ سب کیوں. خود بی بی نے کر کے بتایا، وہ تو سارا ایک الگ باب ہے، وہ تو ہے ہی. لیکن جبرائیل اور میکائیل میں اس بات پر مسابقہ ہوتا تھا کہ کون فاطمہ زہرا کے بچوں کا جھولا جھلائے گا. یہ کیوں تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ آسمان والے جانتے تھے کہ اس بیوی کی معرفت کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے. اب جہاں شہزادی کا ذکر ہو اور ان کی ولادت کا موقع ہے تو میں تقریباً پتہ نہیں 55 منٹ گزر گئے. آخر میں بات کو لے کر یوں آتا ہوں کہ پوری کائنات میں جو اللہ نے نظام رکھا ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اپنے نظام میں یوں تبدیلی کی پروردگار نے کہ دنیا میں ہر انسان کی نسل بیٹے سے آگے بڑھتی ہے، لیکن رسول اللہ کی نسل کو بیٹی سے آگے بڑھایا. یہ شہزادی کے لیے ایک اور خاص مقام ہے. اچھا، ہم یہ ہم سب جانتے ہیں، میں اس روایت میں ڈیٹیل میں نہیں گیا کہ جب سرکار ختمی مرتبہ معراج پہ تشریف لے گئے تھے اور آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ گئے تھے، 7ویں آسمان سے بھی اوپر عرش الہی، اور عرش پر ایک شجرہ طوبہ تھا کہ جس کا درخت پروردگار عالم نے عطا کیا تھا اور جو سبب بنا کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دنیا میں تشریف لاتی ہیں. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ میں اس سے زیادہ کھول کے بیان بھی نہیں کر سکتا.
اچھا وہ جو پھل سبب بنا، یہ ہمارے دماغوں میں ظاہر ہے کہ جب مولا علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا نا کہ جنت کی ہر چیز جتنا تم نے سنا ہے اس سے زیادہ عظیم ہوگی، ہے نا. یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے دودھ کی نہریں ہیں اور شہد کی نہریں ہیں، تو ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھائی دودھ کی نہروں کا میں کیا کروں گا، کتنا پی لوں گا، اس میں اوپر سے ڈائیو لگاؤں گا یا سوئمنگ کروں گا یا شہد میں کیا کر لوں گا، ذہن میں سوال ہے. تو ابھی اس وقت جو ہماری عقل ہے وہ اس بات کو درک نہیں کر سکتی کہ جنت کی نعمتیں، اس کی جو اتنی وسعت ہے وہ کیوں ہے. اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے لکھا تھا کہ ہم میں اور جنت میں ویسی ہی نسبت ہے کہ جیسے بالکل ایک بچہ جو شکم مادر میں ہو اس کو آپ سمجھانا چاہیں کہ دنیا کی کیا حیثیت ہے، آپ اس کو بتائیں کہ دنیا میں اب تم جس جگہ جا رہے ہو وہاں پر جہاں تم ابھی رہتے ہو اس سے ملین ٹائم زیادہ بڑی جگہ ہے. تو سکتا ہے بچہ سوچے گا کہ اتنی جگہ کی ضرورت کیا ہے، کس کام کے لیے اتنی جگہ ہے، کیوں ہے. وہاں پر ایسے سمندر ہیں کہ اس میں اتنا پانی ہے. ارے بھائی اتنے پانی کی ضرورت کیا ہے، دماغ میں آئے گا نا اس کے. اس لیے کہ اس بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کیا ہے، وہ ابھی اس ماں کے شکم میں. بس ویسی مثال ہماری، ہمیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ جنت کیا ہے. یہ تو خالی تھوڑا سا اسکیچ ہمارے سامنے کھینچا گیا ہے، جب جائیں گے تو پھر. اچھا جب جنت کی بات یہ ہے تو اب تصور فرمائیے گا کہ سرکار ختمی مرتبت جب وہ ان جنتوں سے بھی گزر کر اور عرش الہی پر پہنچ کر اور وہاں جو خاص شجرہ طوبہ ہے اور پھر وہ درخت پروردگار، اس میں اللہ نے خاص سیب جسے خلق فرمایا ہے، یہ خالی مثالیں آپ اپنے ذہن میں سوچ سکتے ہیں، اس کی حقیقت کیا تھی وہ مجھے اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی. یہ ہے شہزادی کونین کے نور کی حقیقت. یہ جو ہم کہتے ہیں، یہ بعض علماء نے لکھا اپنی کتاب میں، لہذا پہنچا رہا ہوں، یہ جو ہم کہتے ہیں سید الشہداء کی زیارت کے لیے میں بھی ہے کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، کہ سید الشہداء کا نور صلبوں سے رحم اور رحم سے پھر صلب اور اس سے منتقل ہوتا رہا. لیکن یہ آئمہ کے نور کے لیے تو ہے، شہزادی کونین کے نور کے لیے یہ نہیں ہے. شہزادی کا نور اللہ نے خود اس کی عرش الہی پر حفاظت فرمائی تھی. اور اللہم صلی اللہ عرش کی بلندیوں پر فاطمہ زہرا کے نور کو خلق کرنا اور اس کی حفاظت کرنا، یہ خود پروردگار نے اپنے ہاتھوں سے انجام دیا تھا، خود پروردگار نے کام کیا تھا. اور پھر وہ نور اس سیب کی صورت میں عطا کیا گیا سرکار ختمی مرتبت کو، یعنی درمیان میں اور کوئی واسطہ نہیں. آپ غور فرمائیے شہزادی کی عظمت کیا ہے. یہ نہیں کہ حضرت آدم سے حضرت نوح اور پھر یہ منتقل ہوتے جیسے باقی ائمہ کا نور ہے، وہ سب بھی اس میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو فاسق ہو یا کافر ہو. لیکن شہزادی کونین کے نور پہ اتنا اہتمام برتا پروردگار عالم نے کہ براہ راست اپنے حبیب کو عطا فرمایا، کوئی اور واسطہ نہیں ہے درمیان میں. وہ نور عطا ہوا اور اس نور کے سبب شہزادی کونین کی خلقت ہوئی. لہٰذا ہر باپ اپنی بیٹی کو چومتا تو ہے، لیکن سرکار ختمی مرتبہ سونگھا بھی کرتے تھے اپنی بیٹی کو، کیونکہ کہا کرتے تھے کہ انی اشم رائحۃ الجنہ منہا، میں فاطمہ زہرا سے جنت کی خوشبو کو سونگھتا ہوں، کیونکہ بیوی کا نور وہاں سے براہ راست آیا ہوا تھا. لہذا حضور جنت کی خوشبو کو. اور یہاں پر ایک جملہ اور گزارش کروں جو بزرگ علماء نے لکھا ہے، کہا یہ جو حضور کہہ رہے ہیں کہ میں جنت کی خوشبو کو سونگھتا ہوں فاطمہ زہرا سے، یہ ہماری اور آپ کی جنت نہیں ہے، یہ سرکار ختمی مرتبت کی جنت ہے. حضور اپنی جنت کی خوشبو کو فاطمہ زہرا سے استشمام کرتے تھے کہ خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سبھی ولی ہیں اور ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے، کہ زمانے کی جنت نہ جانے کہاں ہو، محمد کی جنت فقط فاطمہ ہے. یہ جملہ میں نے عرض کیا تھوڑا سا شہزادی کی ولادت کے حوالے سے کہ ان کی ولادت کا اہتمام کیسے ہوا تھا. اور پھر وہ ظاہر ہے کہ اس ڈیٹیل روایت میں نہیں جانا چاہتا کہ 40 دن تک کہا گیا کہ آپ دوری اختیار فرمائیے شہزادی خدیجہ سلام اللہ علیہا سے. اس کے بعد اللہ نے عرش پہ بلایا اور وہ نور عطا کیا اور وہ نور پہ شہزادی کونین کی خلقت کا سبب بنا. جب شہزادی کونین تشریف لائی ہیں تو سورہ کوثر کی تفسیر بن کر ظاہر تشریف لائی ہیں.
میں نے جو جملہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے اپنے نظام کو بدل دیا کہ ہر شخص کی نسل بیٹے سے آگے بڑھتی ہے، سرکار ختم مرتبہ کی نسل بیٹی سے آگے بڑھی، اور یہ افتخار ہے فاطمہ زہرا کے فرزندوں کا، ان کی اولاد میں آنے والوں کا، کہ وہ نسل رسول اللہ میں سے ہیں۔ آپ میں سے جتنے سعادات تشریف فرمائیں، باقی سعادات کا احترام اس لیے ہے کہ وہ منسوب ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے، اور ہم جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں اس میں پہلا جملہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، دوسرا جملہ کیا کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، جبکہ ہیں فاطمہ زہرا کے فرزند، رسول اللہ کے نواسے ہیں، پوتے تو نہیں ہیں۔ نسل کس طرح سے آگے بڑھتی ہے؟ ویسے پوتے سے آگے بڑھتی ہے، نواسے سے نہیں بڑھتی، لیکن نواسے رسول ہونے کے باوجود ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، کیونکہ فاطمہ زہرا کے ذریعے سے نسل رسول اللہ آگے بڑھی ہے، علی اور فاطمہ کے ذریعے سے۔ اس لیے اللہ نے علی اور فاطمہ کی شادی کا بھی وہ اہتمام فرمایا تھا کہ شادی کے کارڈ پر تو ہر ایک لکھ لیتا ہے کہ شادیاں آسمانوں پر ہوتی ہیں اور سجائی زمین پر جاتی ہیں، یہ افسانہ ہے فقط، لیکن یہ بات حقیقت ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور علی مرتضیٰ کے ازدواج کے لیے، اس لیے کہ اللہ نے خود وہ اہتمام کیا تھا اور عرش پر شہزادی اور امیر المومنین کے ازدواج کا اہتمام فرمایا تھا، اور اہتمام اس انداز سے فرمایا کہ والعاقد رب العالمین، خود پروردگار عالم نے ان کا نکاح پڑھا تھا عرش الہی کی بلندی پر۔ اور وہاں سے جو نسل آگے بڑھی، اس نسل کی اہمیت یہ ہے کہ نسل رسول ہے۔ حجاج ابن یوسف کے سامنے عید کا دن تھا، ایک علی کے شیعہ کو لایا گیا جس کا نام تھا یحییٰ ابن یامر، میں اپنے موضوع ہی پر ہوں، یہ اچانک سے حجاج کا ذکر ہوا، اس کی وجہ ہے۔ یحییٰ ابن یامر مولا علیہ السلام کا شیعہ تھا، اور حجاج نے حکم دیا کہ اسے ذبح کر دو میرے سامنے۔ تو اس کے ساتھ حجاج کے ساتھ ایک شخص کھڑا تھا جس کا نام تھا شعبی۔ شعبی نے یہ کہا، علامہ مجلسی نے اسے لکھا ہے، شعبی نے یہ کہا کہ اے حجاج، تو اسے ذبح کر رہا ہے، ایسا کر کے اس سے کوئی سوال پوچھ لے، اگر اسے سوال کا جواب آ جائے تو چھوڑ دے۔ پھر شعبی کہتا تھا کہ میں کسی طریقے سے چاہتا تھا کہ جان بچ جائے اس کی۔ شعبی محب اہل بیت تھا، اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا ہوا تھا اس نے۔ حجاج نے سوال کیا، یحییٰ ابن یامر اس کا نام تھا، یحییٰ سے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم شیعہ یہ کہتے ہو کہ حسن اور حسین وہ رسول اللہ کی نسل میں سے ہیں، جبکہ نسل رسالت آگے بڑھتی، اگر جو بھی کسی کی نسل آگے بڑھتی ہے وہ تو بیٹے سے آگے بڑھتی ہے، بیٹی سے تو آگے نہیں بڑھتی۔ حسن اور حسین جو ہے رسول کے بیٹے نہیں ہیں، ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ تو ثابت کرو کہ کیسے حسن حسین فرزند رسول ہے؟ فاطمہ زہرا سے نسل رسالت آگے بڑھی نا، ثابت کرو کیسے؟ یحییٰ ابن یامر نے کہا کہ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ حسن اور حسین نسل فاطمہ زہرا کے ذریعے سے فرزند رسول ہیں۔ حجاج نے کہا کہ ایک منٹ رک جاؤ، قرآن سے ثابت کرو لیکن آیہ مباہلہ پڑھنے کی اجازت نہیں تمہیں۔ نہیں، آیہ مباہلہ میں تو بہت کلیئر ہے نا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ تو رسول اللہ اپنے بیٹوں میں حسن اور حسین کو لے کر گئے تھے، تو قرآن نے خود کہا کہ حسن اور حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ زہرا کے ذریعے سے رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ کہ آیہ مباہلہ پڑھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ آیہ مباہلہ وہ خوبصورت آیت، قرآن کی ہر خوبصورت ہوتی ہے، لیکن وہ لطیف آیت ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی لاکھ دشمنان اہل بیت نے کوشش کر لی کہ اہل بیت کے فضائل کو قرآن سے مٹایا جا سکے، اور انہوں نے ہر آیت کی تفسیر میں تحریف کر دی سوائے آیہ مباہلہ کے۔ آج بھی آپ انشاءاللہ پروردگار آپ کو مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے، جب آپ وہاں تشریف لے جائیں تو وہاں 2-4 کام ہیں کرنے کے، ایک تو زیارت پڑھنی ہے، ساتھ میں لعنت بھی کرنی ہے جو بہت زیادہ اہم ہے زیارت کے ساتھ ساتھ، اور ساتھ میں آپ وہاں جا کر دیکھیے گا کہ قرآن جو رکھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، وہاں پر تفسیر والے قرآن بھی رکھے ہوئے ہیں، ان تفسیر والے قرآنوں میں سے کسی قرآن کو لیجیے گا، اگر اردو میں یا انگلش میں یا کسی آپ کی اپنی زبان میں جو سمجھ میں آتی ہے وہ مل جائے آپ کو، اس میں دیکھیے گا ہر آیت کی تفسیر میں جو اہل بیت کے فضائل پر تھی کہیں نہ کہیں انہوں نے کوئی تبدیلی کر دی کہ نہیں یہ آیت اس لیے نہیں تھی، آیت اس لیے تھی، سوائے آیہ مباہلہ کے۔ آیہ مباہلہ میں وہ قرآن جو مسجد نبوی کے مینجمنٹ کے ذریعے چھپتا ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جب آیہ مباہلہ نازل ہوئی تھی تو رسول سوائے علی مرتضیٰ کے اور فاطمہ زہرا کے اور سوائے حسن مجتبیٰ کے اور حسین سید الشہداء کے کسی اور کو لے کر نہیں گئے تھے، صرف پنجتن پاک گئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد صلی۔ آیہ مباہلہ بہت واضح ہے، حجاج نے کہا آیہ مباہلہ نہیں پڑھنا،
یحییٰ نے کہا کہ حسن اور حسین فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں لیکن ہیں رسول کے بیٹے. اسے سمجھانے کے لیے اور اسے ثابت کرنے کے لیے میں آیہ مباہلہ تھوڑی پڑھ رہا تھا، میں تو قرآن کی کوئی اور آیت پڑھ رہا تھا جس سے ثابت ہوتا ہے حسن اور حسین فرزند رسول ہیں. حجاج نے کہا قرآن میں کوئی اور آیت بھی ایسی ہے؟ کہا بالکل قرآن میں ایک اور آیت ہے. تو کون سی آیت ہے؟ جو میں نے سنامہ کلام میں پڑھی تھی، سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 84، وہ جا کے آپ چیک کیجیے گا. پروردگار کہتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے داؤد اور سلیمان. ٹھیک ہے. وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون سب ابراہیم کی نسل سے تھے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس یہ سب ابراہیم کی نسل سے تھے. وَكُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ سب اللہ کے صالح بندے تھے. یہ قرآن کی آیت ہے. کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ کہاں ہے؟ اسے ثابت کیسے ہوتا ہے؟ کہ یہ بتا کہ پھر سنیے گا، یہ بتا کہ اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم کی نسل سے تھے کون کون؟ داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس. یہ بتا عیسیٰ علیہ السلام جو ابراہیم کی نسل سے تھے وہ کیسے تھے؟ اس نے سوال کیا. عیسیٰ ابراہیم کی نسل سے تھے، قرآن کہتا ہے کیسے تھے؟ کس کے ذریعے سے تھے؟ سوچ میں پڑ گیا تھوڑا سا. عیسیٰ کا تو کوئی باپ نہیں تھا. کہتا ہے کہ مریم کے ذریعے سے فرزند ابراہیم تھے. اللہ اکبر. کہ مریم کے ذریعے سے فرزند ابراہیم تھے. یہ بتا عیسیٰ اور ابراہیم میں فاصلہ کتنا ہے؟ کئی سو صدیوں کا فاصلہ ہے. کہ اتنے سالوں کے بعد عیسیٰ مریم کے ذریعے سے فرزند ابراہیم ہو سکتے ہیں تو بغیر کسی فاصلے کے حسن اور حسین فاطمہ زہرا کے صدقے میں فرزند رسول کیوں نہیں ہو سکتے؟ شعبی یہ کہتا ہے جو اس کے پاس کھڑا ہوا تھا، جو خود بھی حافظ قرآن تھا، لیکن کہتا ہے فَكَأَنَّمَا سَمِعْتُ هَذِهِ الْآيَةَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، مجھے ایسا لگا جیسے زندگی میں پہلی مرتبہ اس آیت کو سن رہا تھا. ایسی دلیل تھی اس میں. تو اس بیوی کی ولادت کے موقع پر اس عظیم واقعیت کو بھی یاد کیجیے گا کہ ان کے صدقے میں نسل رسالت آگے بڑھی ہے. آج جتنے سعادات ہیں وہ شہزادی کونین کا صدقہ ہے، ان کی نسل متاخر ہے. اور خود مولا علی علیہ السلام نے اور شہزادی نے اسے بار بار اس انداز سے بیان، مثلا جنگ جمل میں جب محمد حنفیہ حملہ کرتے ہیں اور آگے نہیں بڑھ پاتے لشکر سے، وہ جو دشمن کا لشکر ہے اس میں درمیان میں داخل نہیں ہو پاتے، بار بار کوشش کرتے ہیں، آگے جاتے ہیں اور پیچھے آتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں اور پیچھے آتے ہیں. تو مولا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو نہج البلاغہ میں کہ تزول الجبال ولا تزل، اے محمد حنفیہ دیکھو پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ جائے لیکن تو نہ ہٹنا، اور دشمن کی آخری صف پر نگاہ رکھنا، اور ایسے جس میں جنگ کرنے کے طریقہ کار سکھلائے مولا علیہ السلام نے محمد حنفیہ کو. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کو اشارہ کیا. جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو پہلے ہی حملے میں قلب لشکر پہ پہنچے، اور اس کے بعد میمنہ پہ پہنچے اور میسرہ پہ پہنچے، اور پورا لشکر تہس نہس ہو چکا تھا مولا حسن مجتبیٰ کے ایک حملے میں. جب واپس پلٹے تو محمد حنفیہ کے چہرے پر کچھ شرمندگی کے آثار تھے. مولا علیہ السلام نے اسے محسوس کیا. آگے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیونکہ شرمندگی اس لیے تھی کہ حسن مجتبیٰ نے پہلے حملے میں وہ کام کر دیا، میں اتنی کوشش کے بعد بھی نہ کر سکا. تو اس وقت مولا علی نے تسلی دے کر کہا کہ اے محمد حنفیہ تو فکر نہ کر، اس لیے کہ مقابلہ دو برابر کی چیزوں کا ہوا کرتا ہے. تیرا اور حسن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو میرا بیٹا ہے اور حسن محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے. حسن میرا بیٹا نہیں، محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے. نہیں، اگر درود بھیجنی ہے تو پھر ایک مل کے درود بھیجیں مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام. یہ جتنا اس وقت تھوڑی سی گنجائش تھی میں نے عرض کر دیا. شہزادی کے ناموں کے بارے میں، ان کے اس نور کے بارے میں جسے پروردگار عالم نے خود خلق فرمایا اور خود اس کی پرورش کا اہتمام فرمایا. پھر اس کے بعد ان کی نسل مطہر کے بارے میں کہ ان کی نسل مطہر وہ ہے کہ جو نسل رسول ہے. یہاں تک آنے کے بعد جب عہدہ بڑا ہوتا ہے ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے. ہم اور آپ کو لوگ یہ پہچانتے ہیں کہ یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور خاص طور پر ہمیں
جنہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم اہل بیت کے دین کو سمجھیں، لوگ ہم سے زیادہ توقع رکھتے ہیں کہ محب فاطمہ زہرا سے جو توقع ہوتی ہے اس سے تھوڑی شاید زیادہ توقع ہم سے ہے۔ جب انسان اپنے نام سے اور اپنے عقیدے سے پہچانا جاتا ہے، اس کے ساتھ جب تک عمل نہ ملے اس وقت تک وہ عقیدہ اور وہ جو محبت ہے وہ کامل نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، ہم بسا اوقات اپنی مجلسوں میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ عمل نہ کریں تو یہ محبت کا فائدہ ہی کیا ہوا؟ نہیں، غلط جملہ ہے، غلط۔ محبت کا فائدہ یہ نہ کہا کریں، بالکل فائدہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ من ذالک ایک شخص ایسا ہو کہ جو کوئی عمل کرنے والا نہ ہو لیکن اس کے دل میں محبت و اہل بیت اطہار سے، فائدہ اسے بھی ہوگا، ایسا نہیں کہ فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن انسان بالآخر پہچانا جاتا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے۔ ایک فقیر نابینا تھا، پیسے مانگ رہا تھا، تو ایک شخص آیا اور اس نے اس کے ہاتھ میں جو کشکول تھا، اس نے سوچا یہ تو نابینا ہے، جھپٹا اسے، اس کو کیا پتہ چلے گا کون؟ تو یہ نابینا جو تھا اس نے کہا چودھری صاحب، اس نے کہا کہ اس چودھری نے کہا تو نابینا ہے، تو نے مجھے، اس کا مطلب تو نابینا نہیں ہے؟ کہا نہیں میں ہوں نابینا۔ کہا تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہا شکل سے نہیں پہچانا، حرکتوں سے پہچانا ہے۔ تو بالآخر انسان پہچانا جاتا ہے اپنی حرکت سے۔ لہذا امام معصوم نے فرمایا تھا کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا۔ دیکھو لوگ ہمیں نہیں دیکھیں گے، لوگ تمہیں دیکھیں گے اور ہمارا فیصلہ کریں گے۔ لہذا ایک انتہائی خوبصورت حدیث ہے، امام معصوم نے بیان فرمایا کہ جیسے تم سورج کی روشنی چاند کے ذریعے سے حاصل کرتے ہو، ویسے ہی ہمارا نور ایک مومن صالح کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہو۔ سورج کی روشنی چاند کے ذریعے سے ملتی ہے تو کم ہو جاتی ہے، لیکن روشنی بہرحال ملتی ہے۔ امام معصوم نے فرمایا کہ ہمارا جو نور ہے وہ تم تک نہ بھی پہنچ سکے، لیکن اگر کوئی مومن صالح ہے اس کے ذریعے سے تم نور امامت، چونکہ جب تک امام اسے عطا نہ کرتے وہ صالح بن نہیں سکتا تھا، لہذا اس میں نور امامت ہے، اس کی وہ جو جھلک ہے وہ تم بھی حاصل کر سکتے ہو۔ لہذا یہ مومن صالح جب کسی مقام سے گزر جائے اللہ اس کے صدقے میں عذاب کو دور کر دیا کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ ساتھ نور امامت چل رہا ہوتا ہے۔ کاش وہ نور، اس کی کوئی جھلک مجھ اور آپ میں سے بھی آ سکے۔ یہ اصل اہم ہے کہ اپنی معرفت کو بڑھائیے، اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل جتنا آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا جائے گا ان فضائل کے سلسلے میں، آپ کی انشاءاللہ عبادت اس میں بہتری آتی چلی جائے گی۔ ساتھ میں آخر میں یہ ہے کہ وہ جو نور ہے وہ نور انشاءاللہ کوشش کیجیے گا کہ ہماری ذات میں وہ نور جھلک سکے، اور ہر چیز میں دیکھیں۔ اسی لیے آخری روایت اور میری تقریر ختم، زحمت دی آپ کو بہت۔ امام معصوم نے فرمایا، مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے سفینۃ البحار میں، فرمایا کہ جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو 4 کام کرو۔ یہ جو میں کہہ رہا تھا نا اہل بیت علیہ السلام کا نور ہم اور آپ میں آ سکے، اس کی ایک جھلک، جیسے ہی گناہ ہوا وہ نور چلا جاتا ہے۔ امام معصوم نے کہا کہ جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو 4 کام کرو۔ سب سے پہلے استغفار کرو، دوسرا محمد اور آل محمد پر درود بھیجو، تیسرا ہمارے دشمنوں پر لعنت بھیجو، اور چوتھا فرمایا کہ امیر المومنین سے تجدید بیعت کرو، یعنی پھر سے ان کی بیعت کرو۔ یہ کیا امام سمجھانا چاہ رہے تھے؟ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ جیسے ہی تم سے کوئی گناہ ہوا وہ جو ہمارا نور تھا تم سے نکل گیا، تم ہماری ولایت کے دائرے سے نکل کر کہاں پہنچ گئے؟ ہمارے دشمنوں کے پاس پہنچ گئے۔ چونکہ ہر گناہ آپ کو دشمنان اہل بیت میں ملے گا اور ہر طہارت آپ کو اہل بیت اطہار میں ملے گی۔ تو اگر بے حجابی ہے تو دشمنان اہل بیت کے پاس ہے، اگر جھوٹ اور غیبت اور حسد اور کینہ ہے تو دشمنان اہل بیت کے پاس ہے۔ کہ جیسے ہی تم سے کوئی گناہ سرزد ہوا استغفار کرو اور ہم پر درود بھیجو۔ کیوں؟ اس کی علماء نے وضاحت یہ کی ہے کہ جیسے ہی گناہ ہوتا ہے اہل بیت علیہ السلام کا نور چلا جاتا ہے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے اور ان پر درود بھیجتا ہے تو اللہ اس نور کو پھر سے عطا فرما دیتا ہے، وہ نور پھر سے واپس آ جاتا ہے۔ ہمارے دشمنوں پر لعنت بھیجو درود کے بعد، اس بات کے اظہار کے لیے کہ اے پروردگار میں اہل بیت کی ولایت کے دائرے سے نکل کر کہیں اور پہنچ گیا تھا، میں ان پر لعنت بھیجتا ہوں، میں پھر سے اہل بیت کی ولایت میں آنا چاہتا ہوں، واپس آ جاؤ اور تجدید بیعت کرو، پھر سے مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ بیعت کرو۔
کہ میں علی کی بیعت سے نکل گیا تھا. جب یہ جو صرف درود کو بھی رسم نہ بنائیے، خالی یہ جو ہم درود بھیجتے ہیں یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ پروردگار میں اہل بیت علیہم السلام کی محبت اور ولایت کے دائرے میں ہوں، مجھے اس میں باقی رکھنا. اور ہمارے لہٰذا فرمایا گیا کہ گناہ کے بعد جیسے ہی احساس ہو فوراً درود بھیجو اور اہل بیت علیہم السلام کی ولایت میں آ جاؤ. یہ وہ مقام ہے. مولا علی علیہ السلام سے کسی یہودی نے پوچھا تھا، مولا علی علیہ السلام سے کسی یہودی نے پوچھا تھا کہ آدم کا تو مقام یہ تھا کہ اللہ نے سجدہ کروایا آدم کے سامنے فرشتوں کو، آپ کے نبی کو کیا مقام عطا کیا اللہ نے؟ آدم کا مقام یہ تھا کہ ملائکہ نے سجدہ کر لیا، آپ کے نبی کا کیا مقام ہے؟ فرمایا کہ ہمارے نبی کا مقام یہ ہے کہ ملائکہ کے اس جہان سے اوپر ہے ایک عالم جبروت، اس عالم جبروت پر اللہ خود مستمرن محمد مصطفیٰ پر درود بھیج رہا ہے، اللہ بھیج رہا ہے. یہ ضرورت کی عظمت ہے. جب آپ انشاءاللہ کہیں پر کوئی ایسا موقع آئے کہ ایسا محسوس ہو کہ شیطان بہکا رہا ہے تو گناہ کرنے سے پہلے ہی اگر احساس ہو جائے فوراً درود بھیجیں اور اس درود کے ذریعے سے مدد چاہیں پروردگار عالم سے، اس لیے کہ یہ وہ کام ہے کہ جو اللہ بھی مستمرن مسلسل کر رہا ہے. علامہ مودودی ایک مقام پر گئے، اسکول میں چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے، تقریر کی انہوں نے. تقریر کرنے کے بعد بچوں سے کہا گیا تھا کہ سوال جواب کرنا. کہا تو مجھ سے بھی یہاں پر گیا تھا لیکن میرے خیال میں شاید اب وقت بھی نہیں بچا اور شاید آپ بھی تھک گئے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے. تو صلی اللہ علیہ محمد آپ نہیں تھکے تو میں تو بہرحال تھکا ہوا ہوں. تو علامہ مودودی بچوں نے سوالات پہلے سے، جب کوئی بڑا آدمی جاتا ہے نا تو بہت مرتبہ پہلے سے پلانٹیڈ ہوتا ہے، سب کچھ پہلے سے فکس کر لیا ہوتا ہے کہ کیا بچہ کیا پوچھے گا، کون سا بچہ کیا پوچھے گا. تو ایک بچہ کھڑا ہوا، کہا حضور یہ بتائیے کہ کتنی نمازیں دن میں واجب ہیں؟ تو انہوں نے کہا 5 نمازیں واجب ہیں. سبحان اللہ جی سبحان اللہ، سب نے کہا واہ 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 واہ. تو اب اس کے کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہنا کہ مجھے نہیں معلوم، نا یہ کہنے کا جگر ہونا یہ ہر ایک میں نہیں ہوتا. یہ وہ پھر اگر کبھی موقع ملا تو واقعہ سناؤں گا کہ یہ ہمارے علماء کا جگر ہے، جو اگر نہیں معلوم تو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں معلوم، اس لیے کہ ہم معصوم اور کامل نہیں ہیں. کامل فقط علی مرتضیٰ ہیں اور ان کی اولاد ہے، بس ہم تو کامل نہیں. لیکن ان کو یہ ڈر تھا کہ میں کیسے کہوں گا کہ مجھے نہیں معلوم. بچوں کو فکس کیا ہوا تھا. کسی نے پوچھا کہ کتنے رمضان میں کون سے روزے ہوتے ہیں، اور کسی نے روزے کے بارے میں ایسا پوچھا، کسی نے تھوڑا سا حج کے بارے میں پوچھا. ایک بچہ کھڑا ہو گیا کہ حضور میرا، وہ ان پلانٹڈ کھڑا ہو گیا کہ حضور میرا بھی ایک سوال ہے. کہ پوچھو. کہ بتائیے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے سے گور کے دیکھا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. عینی شاہدین وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا پہلے کہ کہیں تم شیعہ تو نہیں ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ شیعہ ہوں بلکہ اولاد فاطمہ زہرا میں سے ہوں، سید بھی ہوں. کہا بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ تم نے بالکل غلط سوال کیا ہے، یہ بدعت ہے. ہمیں کیا پتا اللہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے بیٹھتے ہوئے کہا کہ میں بتاؤں کہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ تجھے پتا اللہ کیا کر رہا ہے؟ کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے. کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جب شہزادی کونین پر آپ درود بھیجیں گے تو اس کے ساتھ کچھ شرکت کا موقع مل جائے گا کہ جو لا شریک ہے. لہذا پروردگار عالم اس عمل کو انجام دیتا ہے. میں نے کیوں یہ بات آخر میں کہی؟ میں نے عرض کیا کہ ہم اپنے عمل سے ظاہر ہے کہ بالآخر پہچانے جائیں گے. آخر الٹیمیٹلی عمل دیکھا جاتا ہے. جب کبھی خدا نخواستہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے یعنی شہزادی کونین سے ہم دور ہو چکے ہیں، پھر سے ان کی ذات پر درود بھیجیں اور ان سے قریب ہونے کی کوشش کریں. شہزادی مدد فرماتی ہیں. میرے خیال میں اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لے، ورنہ بس میں اختتامی کلمہ دعا کے ساتھ ختم کر دوں اس بات کو.
مشہور جملہ ہے کہ سوال نہ ہونا دو چیزوں کی علامت ہوتی ہے، یا تو سب سمجھ میں آ گیا یا کچھ سمجھ میں نہیں آیا. صحیح ہے. تو انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ بیوی کے جو 9 نام ہیں وہ ہیں فاطمہ سلام اللہ علیہ، زہرا اور مبارکہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، صدیقہ، طاہرہ، بتول. ہاں بعض روایات میں یہ ہیں، الگ الگ ہیں. زکیہ بھی ہے بعض روایات میں، بالکل ہے. اور طاہرہ، بتول، محدثہ. بی بی ہم کلام ہوا کرتی تھی. محدثہ کا مطلب یہ ہے کہ بی بی ہم کلام ہوا کرتی تھی ملائکہ سے، اس لیے انہیں محدثہ کہا گیا. سوال یہ کہ کیا شہزادی کونین کو منصورہ بھی کہا جاتا ہے؟ مجھے جو اس وقت یاد آ رہا ہے کہ شاید شہزادی کی کسی زیارت میں یا امام معصوم کی کسی حدیث میں شہزادی کو اس نام سے یاد کیا گیا ہے. منصورہ یعنی جس کی نصرت اللہ نے فرمائی ہو. معرفت کس طرح سے بڑھائی جائے، ایک سوال یہ بھی ہے. اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، قرآن میں ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ وہ سکھا دے گا جو تمہیں نہیں معلوم. یعنی جتنا پتہ ہے اس پر انشاءاللہ عمل کرنا شروع کیجیے، مطالعہ فرمائیے. جی یعنی جی سوال یہ ہے کہ بی بی کی زیارت میں ایک جملہ ہے کہ سلام اس پر کہ اللہ نے جس کی قبل ان یخلق کی، کہ جس کا امتحان اس وقت لیا کہ ان کو اس وقت خلق بھی نہیں فرمایا تھا. ٹھیک ہے. یہاں علماء کرام نے اس کی جو ایک سادہ شرح ہے وہ میں آپ سے گزارش کر دوں. اس میں کچھ اور باتیں بھی ہیں جو عالم فلسفہ سے تعلق رکھتی ہیں، اس کو میں یہاں نہیں چھوڑوں گا اس وقت. جو سادہ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے انہیں دنیا میں بھیجا اس سے پہلے پروردگار عالم نے ان کا امتحان لیا تھا عالم انوار میں. اور عالم انوار میں امتحان لینے کے بعد یعنی کیسے امتحان لیا تھا؟ جب اہل بیت علیہ السلام کے انوار موجود تھے تو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے پروردگار نے ان سارے مناظر کو اور ان سارے واقعات کو کہ جو دنیا میں پیش آنے والے تھے ان کے سامنے رکھا تھا. کہ مثال کے طور پر آپ کے ساتھ یہ ہوگا، اور آپ کے فرزند حسن مجتبیٰ کے ساتھ یہ ہوگا، اور آپ کے فرزند امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوگا. اور اس وقت بی بی نے سر تسلیم خم کیا تھا پروردگار عالم کی بارگاہ میں. لہذا جو اللہ نے اس وقت امتحان لیا تھا جو ان کی خلقت سے پہلے فوجدک لما امتحنک صابرا، تو جس چیز کا امتحان لیا تھا اللہ نے اس میں آپ کو صابر پایا. یہ آگے خود ہے جملہ کہ اللہ نے صابر پایا، یعنی آپ نے اس پر تسلیم و رضا کے ساتھ پروردگار عالم کے سامنے سر تسلیم خم کیا کہ جیسے پروردگار کا امر ہو. تو اللہ نے پھر اس کے بعد ان مقامات سے نوازا شہزادی کو. فقط زمین والے نہیں، آسمان والے بھی شہزادی کے نور سے استفادہ کرتے ہیں، اور فقط مسلمان نہیں، آپ کے ذوق معرفت کو تھوڑا سا اور بڑھانے کے لیے. اور ہانیہ بھی بیوی کے ناموں میں سے ہے کیا؟ اس پر میں ابھی کوئی تبصرہ نہیں کر پاؤں گا، مشکل ہے میرے لیے. پتہ نہیں مجھے کیوں ایسا یاد آ رہا ہے کہ 2 دن پہلے جو میرے نظروں سے گزرا ہے، لیکن کیا اس کی ڈیٹیل تھی وہ میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، تو میں نہیں کہہ پاؤں گا. جنت والے اشعار دوبارہ پڑھ دیں. سارے اشعار جنت کے ہوتے ہیں. کون سے اشعار؟ حدیث میں ہے کہ من قال فینا بیت شعر من اللہ له بیتا فی الجنہ، جو ہمارے لیے دنیا میں ایک بیت کہتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک بیت بنا دیتا ہے. یہ حدیث میں جو ہمارے لیے ایک بیت کہتا ہے اللہ اس کے لیے بیت یعنی شعر، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک بیت بنا دیتا ہے. کون سے والے اشعار؟ خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سبھی ولی ہیں، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے، اور زمانے کی جنت نہ جانے کہاں ہو، محمد کی جنت فقط فاطمہ ہے. جب پروردگار سکھائے گا تو پھر استاد کی رہنمائی. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟
جاری رکھیں یا اللہ ہی پر بھروسہ کریں؟ ظاہر ہے کہ اللہ اگر خود سکھانے کے لیے آ گیا تو حضرت موسیٰ تو بے ہوش ہوئے تھے، باقی سب مر گئے تھے، صحیح نا؟ جلوہ جو ہوا تھا، تو اللہ جو سکھائے گا کا مطلب یہ ہے کہ کسی وسیلے کے ذریعے سے سکھائے گا۔ اللہ جب پہنچائے گا اپنی بات کو ہمارے پاس اچھا وہ جو یہ بھی کہیں وہ نہ ہو جائے، کوئی زیادہ اس میں غلط فہمی نہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو طور پر جلوہ دیکھا تھا، امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ وہ علی ابن ابی طالب کے شیعوں کا نور تھا جسے موسیٰ تحمل نہیں فرما سکے تھے۔ پروردگار کا نور تو بہت بڑی بات ہے، وہ مولا علی علیہ السلام کے شیعوں کا نور تھا کہ جس کا جلوہ اللہ نے حضرت موسیٰ کے سامنے پیش کیا تھا۔ وہاں سے دق الباب ہو گیا۔ تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پروردگار انشاءاللہ دنیاوی اخروی حاجات آپ کی پوری فرمائے شہزادی کونین کے نام پر۔ وقت میرا بہت ہو گیا، میں فائنل ایک جملہ، جو ایک کرسچن فیملی آئی تھی آیت اللہ میلانی کے پاس، انہوں نے آ کر کہا کہ ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میری بیٹی اس کا پہلو شکستہ ہو گیا تھا، اور جس کی پسلیاں ظاہر ہے کہ ٹوٹ جائیں اس کے لیے پھر زندگی بھر اس کو بستر ہی پر آرام وہ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ ہمارے گھر میں ایک سیدانی کام کرتی تھیں، وہ سیدانی اس نے ہم سے آ کے کہا کہ تم نے دنیا کے ہر طبیب کو دکھلا دیا ہے، لیکن میرے پاس ایک طبیب ہے، اگر اسے دکھلاؤ تو وہ چاہیں تو تمہیں شفا عطا ہو سکتی ہے۔ ہم نے پوچھا کہ وہ کون سا طبیب ہے، اس کے لیے کہاں جانا ہوگا؟ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ طبیب خود تمہارے یہاں اگر انہیں منظور ہوا تو تمہیں شفا عطا کر کے جائیں گے۔ ہم نے پوچھا اس طبیب کا نام کیا ہے؟ کہا اس طبیب کا نام ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ کہتے ہیں ہم اس بی بی کو نہیں جانتے تھے، ہم نے اس بی بی کے بارے میں نہ کچھ سنا تھا نہ ہمیں کچھ پتا تھا۔ اس سیدانی نے کہا کہ بچی جو بستر پر لیٹی ہوئی ہے یہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا کہتی جائے، اگر انہیں منظور ہوگا تو اسے ضرور شفا عطا ہوگی۔ اور وہ سیدانی بیان کرتی ہے کہ میں اس حجرے میں کونے میں چلی گئی اور میں نے کہا کہ اے مادر گرامی، سیدانی تھی تو ظاہر ہے کہ ان کی اولاد میں سے تھی، کہا کہ اے مادر گرامی، میں نے آپ کے نام کی راہ انہیں دکھلائی ہے، میں نے آپ کے نام کو انہیں سکھلایا ہے تاکہ شاید اس صدقے میں انہیں ہدایت مل جائے، اب میری عزت کی لاج رکھ لیجئے گا آپ۔ کہتے ہیں میں گڑ گڑا کر دعا کر رہی تھی کہ حجرے میں ایک نور بلند ہوا اور ایک نورانی ہستی تشریف لاتی ہیں، اور انہوں نے اس کے پہلو پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تو بلند ہو جا۔ تو اس بچی نے کہا کہ نہیں میں بلند نہیں ہو سکتی، میرا پہلو شکستہ ہے، میں بلند نہیں ہو سکتی۔ کہا میں فاطمہ زہرا تجھے حکم دیتی ہوں کہ تو بلند ہو جا، اس اشتراک کے ساتھ کہ جیسے تیری پسلیاں ٹوٹی ہیں ویسے میری پسلیاں بھی ٹوٹی تھیں اور میرا پہلو بھی شکستہ ہوا تھا۔ اس نے یا زہرا کہا، یا زہرا یا زہرا کہتے ہوئے وہ اپنے مقام سے کھڑی ہو گئی، شہزادی کونین کے صدقے میں اسے شفا عطا ہوئی۔ یہ تو ایک واقعہ تھا، ایسے ہزاروں اور سینکڑوں واقعات ہیں، میں فقط آپ کا وہ جو دل آمادہ تھا اس کے لیے میں نے پیش کر دیا۔ انشاءاللہ آپ کی کوئی حاجت ہو، نام فاطمہ زہرا ہر حاجت کے لیے اکثیر ہے، انشاءاللہ اگر پروردگار کا حکم ہوگا تو وہ حاجت ضرور ان کے صدقے میں پوری ہوگی۔ میں اس سوال کو جو آخر میں آیا ہے پڑھنے سے معذرت خواہوں چونکہ وقت ہمارا ختم ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا۔ اپنے دل میں پڑھیے گا معذرت کے ساتھ، یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ مجھے اندازہ ہے کہ خواتین کے حوالے سے گھروں میں کافی بسا اوقات مسائل ہو جاتے ہیں، تو ان مسائل کے لیے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی ایسی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اس نیت سے یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ ظہور امام زمانہ کے لیے یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ یا مولا یا صاحب السماء